أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 180، 181 اور 182 تلاوت کی ہے. ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ وصیت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ فوت ہونے والا ہو، مرنے والا ہو، تو وہ وصیت کرے گا، تو اس کی وصیت کا بیان ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ارشاد ہوتا ہے کتب علیکم، لکھ دیا گیا تم پر. یعنی لکھ دیا گیا کا مطلب ہے فرض کر دیا گیا، تم پر فرض کر دیا گیا ہے. اذا حضرا، کہ جس وقت حاضرہ کا مطلب حاضر ہو، احدکم تم میں سے ایک، موت یعنی جس وقت کسی کے پاس موت حاضر ہو جائے، یعنی وہ مرنے کے قابل ہو جائے یا موت کسی پر آ جائے. ان طرح کا، اور اگر وہ چھوڑ جائے، خیر کہتے ہیں مال کو. اللہ تعالیٰ نے یہاں خیر کا لفظ استعمال کیا ہے. خیر سے مراد یہ ہے کہ جو مال ترکہ وغیرہ بندہ چھوڑ جاتا ہے اس کو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. فرمایا اگر وہ ترکہ چھوڑ جاتا ہے، یعنی مال چھوڑ جاتا ہے، ترکہ خیرہ یعنی جو مال چھوڑ جاتا ہے، الوصیت تو وصیت کرے اس کی، للوالدین اپنے ماں باپ کے لیے، والاقربین اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف کہتے ہیں شریعت کے مطابق، ماحول کے مطابق وہ وصیت کرے گا. حقاً علی المتقین، یہ حق ہے علی المتقین جو پرہیزگار ہیں ان پر. گویا پرہیزگاروں پر یہ فرض ہے، ان کا حق ہے کہ مرتے وقت وہ وصیت کر کے مرے. اب دیکھیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ وصیت کا حکم ہے والدین اور رشتہ داروں کے بارے میں. اگر آپ آگے چلیں گے نا سورہ نساء میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق بھی بتا دیا اور رشتہ داروں کا حق بھی بتا دیا کہ کس کو کتنا کتنا دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر ساری وضاحت کر دی. تو جب اگلی آیات میں سورہ نساء میں اس کی وضاحت ہو گئی تو اب اس وصیت جو یہ وصیت کا حکم ہے اب یہ منسوخ ہو گیا. یعنی اس پر عمل کرنا اب کارگر نہ رہا، یعنی اس پر اب عمل نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے بھی حصے بتا دیے،
رشتہ داروں کے بھی بتا دیے۔ تو اس وجہ سے اب اس پر صرف ایک صورت ہے کہ جو اللہ کا حکم آ گیا اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ بالمعروف سے اگر آپ یہ لیں مراد کے شریعت کے مطابق، تو پھر یہ ہے کہ بندہ جو ہے والدین اور رشتہ داروں کا شریعت کے مطابق جو اللہ نے حکم کیا، وہ حکم واضح طور پر سورہ نساء میں موجود ہے، تو اس کے اوپر عمل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اور وصیت جو ہے وہ صرف اس صورت میں ہوگی جو غیر رشتہ دار ہیں ان کے لیے، اور وہ بھی اتنی ہوگی جس طرح کہ 1/3 ہوتا ہے، یعنی 1/3 کے برابر۔ جو مال ہے، مال کا 1/3 جو ہے اس کے برابر جو ہے یا اس سے کم جو ہے وہ وصیت بندہ کر سکے گا، ورنہ وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وصیت کرنے میں یہ ہے جو رشتہ دار نہیں ہیں، جیسے کوئی یتیم ہے، کوئی غریب ہے، یا رشتہ داروں میں غریب ہیں، یا کوئی بندہ وصیت کرتا ہے کوئی مدرسے کے لیے کہ میرا مال ان کو دے دینا، یا کوئی مسجد بنا لیں اس سے، یا کوئی ایسا کوئی کام کر لیں، صدقہ خیرات کر دیں، تو اس طرح سے وصیت جو ہے وہ بندہ کر سکتا ہے، لیکن وہ وصیت جو ہوگی وہ 1/3 مال سے زیادہ کی نہیں اجازت۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَمَن بَدَّلَهُ، پس اگر کوئی بدل ڈالے وصیت کو، بندہ تو مر گیا نا، اس کے بعد وصیت وہ کر گیا، اب اس کی وصیت کو اگر کوئی بدل ڈالتا ہے، فَمَن بَدَّلَهُ، پس اب کوئی جو اس کو بدل ڈالے، بعد ما سمعہ، یعنی اس کے بعد ما جو کچھ کے، سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، جو کچھ کے اس کے سن لیا، یعنی جو فوت ہو رہا تھا اس نے جو بات کی، وصیت کا حکم کیا، بندے نے جو سن لیا، پھر اگر اس کو بدل دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا اسْمُهُ، پس اس کا گناہ جو ہے اسی پر ہے، عَلَى الَّذِينَ، جن لوگوں نے يُبَدِّلُونَهُ، جنہوں نے اس کو بدل ڈالا، یعنی جن لوگوں نے اس وصیت کو بدل ڈالا وہی گناہ گار ہوں گے۔ وہ مرنے والے نے تو وصیت کر دی، اب جنہوں نے سنا اس کی وصیت کو، اگر انہوں نے اس کو بدل ڈالا تو بدل ڈالنے والے جو ہیں وہی گناہ گار ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں فَمَن خَافَ مِن مُوصٍ، فَمَن، پس جو کوئی، خافا، جس کو خوف ہو، میں موسن کے، وہ موسن کہتے ہیں وصیت کرنے والا، جو نہیں کہ وہ بندہ جو فوت ہونے والا ہے جو وصیت کر رہا ہے اس کو موسن کہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو محسن ہے وہ وصیت کرنے والا ہے، جانفن، جانفن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جھکاؤ، یعنی کہ جانفن کا مطلب جھکاؤ، یعنی اس کا جھکاؤ کسی کی طرف ہو، جیسے کوئی رشتہ دار اس کو بہت اچھا لگتا ہے تو کہے کہ اس کو زیادہ دے دو، اس کو تھوڑا دے دو، یعنی وہ اس کو زیادہ دے دی، اس کی طرف زیادہ جھک جائے، جبکہ شریعت سے بھی آگے چلا جائے، شریعت میں اس کی طرف جھکنے کا حکم نہ ہو، لیکن وہ زیادہ اس کی طرف جھک کے اور وصیت کر دے کہ اس کو بہت زیادہ دینا، تو گویا وہ جھکاؤ یہ ہے اس کی طرف مائل ہو جانا بندے کا جو ہے وہ، تاکہ وصیت کا زیادہ مال اس کو دے دے، تو یہ بھی جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنا کہا جائے گا۔ اور فرمایا او اسمن، یا بندہ جو ہے کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ سے مراد یہ ہے کہ خود بخود جان بوجھ کر کسی کو زیادہ دے دیتا ہے تو وہ گناہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی وصیت کرنے والا ایسا ہی وصیت کر جائے جس سے کسی کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو، اس کو زیادہ دے جائے، اور کسی کو جان بوجھ کر ہی زیادہ دے جائے، تو پھر اللہ فرماتا ہے فَأَصْلَحَ، تو پھر آپ اس کی وصیت کو، چاہے وہ مر گیا ہے لیکن اس کو ٹھیک کر لو،
اور صلح کرا دو، تاکہ ایسا نہ ہو کیونکہ جب اس کی وصیت کے مطابق کسی کو وہ زیادہ دے گیا، کسی کو کم دے گیا، تو وہ لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے خطرے کو جو ہے آپ ٹال دو، کس سے؟ صلح سے۔ سب کو بلا لو اور جو ہے صلح کرا دو، تاکہ بہتر طریقے سے ان کا آپس میں صلح نامہ ہو جائے اور سارے راضی ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پس ان کے درمیان صلح کرا دو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب جو ہے نا اگر صلح کرانے سے کیونکہ کوئی کمی بیشی ہو جائے گی تو اس میں اللہ فرماتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ معاشرے میں شر فساد فتنہ نہیں پھیلے گا اور سب جو ہے صلح صفائی کر لیں گے، تو یہ بہتر عمل ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اپنے کرم سے رحمت فرما دے گا۔ تو گویا ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر وصیت کرنا فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے، انصاف کے ساتھ وصیت کرے۔ اب یہ وصیت جیسے میں نے عرض کیا سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ماں باپ کے اور قریبی رشتہ داروں کے حقوق بیان کر دیے ہیں کہ کتنا کتنا حصہ جو ہے وراثت میں سے، ترکے میں سے ماں باپ کو، مرنے والے کے ماں باپ کو ملے گا اور مرنے والے کے قریبی رشتہ داروں کو ملے گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو اس کا مطلب ہے پھر بندے کو وصیت کا حق نہ رہا، کیونکہ وہ اب رشتہ داروں کو تو وصیت نہیں کر سکے گا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اب وہ 1/3 ترکے کی وصیت کر سکتا ہے۔ وہ جو ہے ان کو کرے گا جو رشتہ دار نہیں ہیں، جن کا اللہ نے ذکر نہیں کیا وراثت کی تقسیم کے قانون میں، جو کہ آگے ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے۔ تو جیسے آپ یہ کہیں کہ اگر یتیم خانہ ہے اس کو بندہ دے دیتا ہے، کوئی مسکین رہتے ہیں ان کی خدمت کے لیے بندہ دے دیتا ہے، یا بھئی کوئی مدرسے کے لیے دے دیتا ہے، یا اس طرح سے کوئی جو ہے وہ مسجد بنانا چاہتا ہے اس کے لیے دے دیتا ہے، یا کوئی رفاع عامہ کے کوئی کام ہے، کنواں کھدوانا چاہتا ہے اس کے لیے دے دیتا ہے، یا اس طرح سے کوئی کام جو، یا کوئی غریب رشتہ دار ہے اس کے بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے کچھ دے دیتا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی وصیت ہوگی ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کی وصیت کے لیے بندہ 1/3 جو حصہ ہے اس کے پاس 1/3 مال ہے اتنا میں سے دے سکتا ہے، یعنی اگر 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتا، یعنی 1/3 جو ہے وہ کر سکتا ہے تو اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ یہ حکم آ گیا، تو گویا اس طرح سے اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے تو وہ بندہ جو ہے وہ وصیت کرنا ضروری ہے، لیکن یہ 1/3 تک جو ہے بس۔ اور اگر اب یہاں پر یہ ہے کہ جو وصیت جب کی جا رہی ہے اور جو سن رہے ہیں تو اس کو سن کر اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر کوئی بندہ وصیت کے الفاظ سن لیتا ہے اور اس کو بدل ڈالتا ہے تو پھر وہ جو بدلنے والا ہوتا ہے نا وہی گناہ گار ہوتا ہے، اور اگر وہ بندہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ جو ہے خوف ہے کہ وہ جو وصیت کرنے والا کسی کی طرفداری کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے، وصیت کرنے میں کسی کو زیادہ دے رہا ہے کسی کو کم دے رہا ہے، اور شریعت میں ایسی بات نہیں ہے، تو پھر شریعت کے مطابق اس کی اصلاح کر دیں،
یا وہ اگر مر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو لواحقین ہیں ان کو بلا کر کٹھے بٹھا کے سب کی اصلاح کر دیں، اگر تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑ جائے تو کر دیں تاکہ صلح کرا دیں اور کوئی پھر آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو ایسا کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر ہے، اور اگر اس میں غلطی کوتاہی جو ہوتی ہے وہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ کرم فرماتا ہے بندے پر اور اللہ بندے کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی بندے پر ہو گئی۔ عرب میں دستور تھا کہ مرنے والا اپنی وراثت ان لوگوں کے نام کر جاتا تھا جن سے ان کا یعنی اس کا دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس کو لوگ سخاوت کرنا کہتے تھے۔ یعنی کہ بندہ جو ہے اپنا مال ہے نا، وہ اس کا ترکہ جو ہے مال ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کے بھی نام کر جاتا تھا، تو وہ بندہ جس کے نام کرتا تھا وہ اس کے قریب کا رشتہ دار بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے لیکن اس کو سخاوت کہا جاتا تھا۔ اب اس حساب سے کیا ہوتا کہ اس کے اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کا حق بھی مارا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے یعنی اگر وہ وصیت کے بغیر مر جاتا، اب یہ سوال ہے کہ پہلی تو بات ہے وہ اگر وصیت کرتا تو اپنے رشتہ داروں کے علاوہ دور کے رشتہ دار کوئی ہوتے یا کسی کا تعلق نہ ہی ہوتا تو اس کے نام وہ اپنا مال وغیرہ کر جاتا، تو اسے سخاوت کہتا۔ لیکن اگر کوئی بندہ دور جاہلیت میں جو وصیت نہ کرتا اور ایسے ہی مر جاتا تو پھر اس کی وراثت جو ہے اس کی اولاد اور اس کی بیوی میں ہی تقسیم ہو جاتی، تو والدین اور دوسرے رشتہ داروں کو کچھ نہ ملتا بلکہ وہ محروم رہتے تھے۔ تو اس لیے اسلام نے اصلاح فرما دی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح فرما دی کہ مرنے والے کے لیے وصیت کرنا فرض کر دیا گیا کہ وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرتا جائے، یعنی مرنے سے پہلے وصیت کر لے۔ اب جب کہ اس کے بعد قرآن پاک نزول ہوتا رہا، کیونکہ قرآن پاک کا سلسلہ اسی طرح ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ بندوں کو سب کچھ سمجھاتے ہیں۔ تو جس طرح کہ آپ نے پڑھا تھا پہلے شراب کے بارے میں، پہلے بتایا گیا کہ یہ ایسی چیز ہے جس کا نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے، پھر فرمایا گیا کہ شراب پی کر آپ نماز کے قریب نہ جاؤ، پھر فرمایا گیا کہ اب شراب مکمل طور پر تم پر حرام کر دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ تو اسی طرح سے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وصیت کا سلسلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قانون جو ہیں سورہ نساء میں بیان فرما دیے تو پھر وصیت کرنا ضروری نہ رہا۔ ہاں اگر کوئی بندہ کرنا چاہے جیسے رفاع عامہ کے کام کے لیے یا یتیموں اور غریبوں اور ان لوگوں کے لیے، تو اپنے مال کا 1/3 جو ہے دے سکتا ہے وصیت میں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام وراثت کی وضاحت کے 2 طریقے بیان فرما دیے۔ پہلی بات فرمائی کہ ان رشتہ داروں کے لیے وصیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی جو وراثت میں حصہ دار ہیں، اور ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ اور دوسرا، وصیت کے مال متروکہ کو تیسرے حصے تک محدود فرما دیا، یعنی تیسرے حصے سے زیادہ وصیت بندہ نہیں کر سکتا۔ تو اب وصیت کرنا فرض نہیں ہے بلکہ ایک مستحب کام ہے۔ سورہ نساء کے قانون وراثت کے بعد وصیت کی خاص ضرورت نہیں رہی، بلکہ یہ ایک مستحب عمل اب رہ گیا ہے، تو اس لیے اس کو مستحب عمل سمجھ کے ہی کیا جائے گا۔ تو مردہ دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق عدل کرے، یعنی کہ 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہ کرے، بشرطے کہ وارث محتاج نہ ہو جائیں۔ یعنی اگر فرض کرو کہ وہ 1/3 مال تھوڑا ہے، اگر 1/3 بھی وصیت کرے گا تو مال تھوڑا بچے گا، جن کو ملنا ہے تو وہ بھی نہیں مل پائے گا، تو پھر حکم ہے وصیت نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ تو مردہ نے تہائی مال کی وصیت کی اور وصیت کر کے مر گیا، اب دینے والوں نے تکمیل نہ کی، اسے بدل دیا، تو جنہوں نے بدل دیا پھر وہی گنہگار ہوں گے۔ اور جانا فن سے مراد مائل ہونا، ایک طرف ہو جانا۔ اگر غلطی سے یا بھول سے ایک رشتہ دار ایک طرف مائل ہو گیا
या फिर उसने इसमन का मतलब है हक तलफ कर देना, जानबूझकर उसने किसी का हक तलफ कर दिया, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है उसने गलती की है। और अगर जो उस वक्त जो आदिल बंदे हैं, यानी कि जो हाकिम शरी है, वो जो है उसके हुक्म से इस्लाह हो सकती है, तो उस वक्त इस्लाह की जाए। क्योंकि अगर मरने वाला जो है वो किसी एक तरफ झुका हुआ था, किसी एक को ज़्यादा दे गया और बाकियों को कम दे गया, अब लड़ाई झगड़े का ख़तरा पैदा हो गया है, तो फिर उसका क्या है कि अब वो जो है उसको दोबारा सबको बुला के उनके सामने शरीयत के मुताबिक जो है वो उसकी वसीयत को तब्दील किया जाए, ताकि सारे खुश हो जाएं और मामला आसान तरीके से हल हो जाए। तो ये शरीयत कहती है, ताकि अमन सुकून हो जाए, सब राज़ी हो जाए, गुनाह ना हो। तो लिहाजा वसीयत में तगय्युर और तबद्दुल किया जाए, जो जायज़ भी है और बेहतर भी है, तो इसके लिए कोई मसला नहीं है। जैसे अल्लाह ने फरमाया फ़अस्लह बैनहुम, कि आप वो कर दें, सुलह करा दें, ताकि फ़ला इस्म अलैह, तो ये कोई वो गुनाह की बात नहीं है, क्योंकि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं हुज्जतुल फ़िदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर हकदार को उसका हक दे दिया है, यानी वर्सा के हकूक़ मुकर्रर कर दिए हैं सूरह निसा में। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब किसी वारिस के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं है। ये तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद में ये हदीस मौजूद है। आगे जो है कुछ और बात इसी की सही बुखारी में मिलती है कि ऐसे रिश्तेदारों के लिए वसीयत की जा सकती है जो वारिस ना हों और राह खर्च में खर्च वो जो है चलाने के लिए उनके पास पैसे कम हों, इसलिए जो है तिहाई माल की वसीयत उनके हक में की जा सकती है। सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास कोई वसीयत के लायक चीज़ हो और वो उसकी वसीयत करना चाहता हो, तो उसके लिए वसीयत लिखे बगैर 2 रातें गुजारना भी जायज़ नहीं है। क्योंकि वो वसीयत जो है वो कर दे, ऐसा ना हो बंदा मर जाए और वो चीज़ जो है वो सही तरह तकसीम ना हो सके। तो इसलिए वसीयत जो है वो शरीयत के मुताबिक करना बेहतर अमल है, और वो भी 1/3 की। आगे एक दफ़ा वहीं पे जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा के मौके पर थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उस वक्त हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ ले आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मालदार बंदा हूँ और मुझे पता नहीं है, अब ऐसे लगता है ज़िंदगी थोड़ी रह गई है, तो अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, तो क्या मैं अपने माल को सदके में दे सकता हूँ सारा माल? तो जबकि मेरी एक बेटी है बस। तो जो है ना वो उस वक्त जो है वो उन्होंने कहा एक मेरी बेटी है, तो उसको कितना, यानी आधा उसको दे दूं या आधा सदका में दे दूं? तो उन्होंने जब फरमाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक ही तलकीन फरमाई कि आप जो है वसीयत करना चाहते हैं, तो वसीयत आप 1/3 की करेंगे, यानी कि आप तिहाई जो है माल की वसीयत करेंगे और बाकी अपने जो है फैमिली वालों के लिए छोड़ देंगे। तो इस वजह से तिहाई माल की वसीयत हो सकती है, उसके ज़्यादा की नहीं हो सकती। तो वारिस को महरूम करके वसीयत करना बंदे को गुनाहगार बना देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद में हदीस मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, कि एक मर्द और औरत जो है 60 साल तक अल्लाह की इबादत करते रहते हैं, फिर उनको मौत आ जाती है, वो वसीयत में किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसकी वजह से उनके लिए दोज़ख वाजिब हो जाती है। तो ये होता है। तो इसलिए वसीयत करते वक्त एहतियात की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है।
وصیت جو ہے اصل میں اگر دیکھا جائے تو 5 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو واجب ہوتی ہے۔ واجب وصیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جیسے بندہ مرنے والا جو ہے وہ اس نے کسی کو زکوٰۃ دینی تھی، اس کو یاد ہے کہ فلاں فلاں سال کی میں نے زکوٰۃ نہیں دی، تو وہ بچوں کو وصیت کرتا جائے کہ آپ پیچھے میرے زکوٰۃ دے دینا، میں اتنی نہیں دے سکا۔ حج نہیں کر چکا تھا لیکن وصیت کرتا جائے تو اس کے نام پر حج اولاد اس کی کر لے گی۔ اسی طرح اس کے روزے رہ گئے تھے، جو روزے کوئی چھوٹ گئے، جو قضا اس کی نہ کر سکا، تو اس کا کفارہ دینا ہے یا روزے کی قضا کرنی ہے تو وہ حکم دے جائے گا تو اولاد اس کو کر لے گی۔ اسی طرح سے وہ جو ہے اگر کسی کا قرض دینا ہے اس نے تو بتا دے گا کس کس کا دینا ہے، کتنا کتنا ہے، تو پیچھے اولاد اس کے قرض کو ادا کر دے گی۔ اسی طرح کسی کی امانت اس نے لوٹانی تھی، وہ بھی کہہ جائے گا کہ فلاں فلاں کی امانت میرے پاس تھی، لوٹا دینی ہے، تو وہ بھی بتا جائے گا۔ اسی طرح خدا نہ خواستہ اس نے کسی کی رقم غصب کر لی تھی، چھین لی تھی، اور اب وہ کہتا ہے کہ فلاں کو واپس اتنے پیسے دے دینا وہ کیونکہ میں نے چھین لیے تھے، معافی بھی مانگ لینا میری طرف سے، تو وہ پھر اس کی طرف سے یہ کام پھر اس کی اولاد جو ہے وہ کر دے گی۔ تو اس طرح کی وصیت کرنا جو ہے وہ واجب ہے، تاکہ وہ بندہ جب قبر میں جائے تو اس کے اوپر ان ذمہ داریوں کی فرائض جو تھے اس کے، تو اس کی وجہ سے اس پر مصیبت نہ پڑے، گناہ ہو، عذاب اس کو نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں واجب وصیت۔ اسی طرح ایک وصیت جس طرح اب ہم نے پڑھا اس آیات میں، تو ان 3 آیات میں جو وصیت کرنا ہے وہ یہ مستحب وصیت ہے۔ مستحب کا مطلب بہتر، یعنی اپنے مال سے بندہ وصیت کرے، اور یہ وصیت زیادہ سے زیادہ تہائی مال کی ہو سکتی ہے یا تہائی مال سے کم کی ہو سکتی ہے۔ تو دینی مدارس کے لیے بندہ دے سکتا ہے، مساجد کے لیے دے سکتا ہے، طلباء کے لیے دے سکتا ہے، غریب رشتہ دار کے لیے بندہ وصیت کر سکتا ہے، یتیم خانے کے لیے کر سکتا ہے، امور خیر کے لیے کر سکتا ہے، اور رفایامہ کے کاموں کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ وصیت ایسے ہو سکتی ہے، تو یہ بندہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور وصیت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مباح وصیت۔ مباح کا مطلب اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے، تو کہ امیر رشتہ دار ہوتے ہیں نا یا دنیا دار، ان کے لیے وصیت کرے بندہ، تو یہ مباح ہوتی ہے۔ اور ایک وصیت ہوتی ہے مکروہ ہوتی ہے، کراہت والی، یعنی کہ اب بندہ جو ہے نا کسی گنہگار کے لیے اور فاسق فجار کے لیے کہتا ہے کہ اس کو یہ دے دینا، یا اس طرح سے اس کے لیے وصیت کر جاتا ہے، تو یہ مکروہ وصیت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حرام وصیت بھی ہوتی ہے، ایک وصیت حرام ہوتی ہے۔ بندہ کہے جی میرا پیسہ ہے اتنے، یہ 1/3 ہے، یہ 1/3 جو ہے اس سے سینما بنا لینا، فلم، تاکہ لوگ فلم دیکھیں، یا اس سے فلم سٹوڈیو بنا لو تاکہ فلمیں شوٹنگ کریں لوگ، یا اس سے آرٹس کونسل بنا لو تاکہ اس میں ناچ گانا ہو اور اس طرح کے تماشے ہوں، تو یا وہ یہ سب حرام وصیت ہے۔ اسی طرح کہے کہ جانوروں کی لڑائی کرانے کے لیے جگہ دے جائے، بھئی لے کے خرید کے ان کا دے دو، یا اسی طرح کفار یا مشرکین کے لیے کوئی پیسہ دے جائے، تو یا قاتل کے لیے دے جائے کچھ، تو اس طرح کی وصیت جو ہوگی وہ حرام ہوگی۔ تو اس طرح سے ہمیں وصیت جو ہے وہ صرف اب ان آیات میں، کیونکہ جو کہ والدین اور رشتہ دار ہیں ان کے حقوق تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان فرما دیے ہیں، اور باقی جو اس میں حقوق جن کے نہیں ہیں بیان کیے ہوئے تو ان کو وصیت کی جا سکتی ہے، تو وہ 1/3 تک ہو سکے گی۔ اب یہاں ہم نے ان آیات میں پڑھا کہ وصیت کی جا سکتی ہے لیکن 1/3 مال تک کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں کی جا سکتی۔ باقی قانون وراثت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، جو کہ آگے سورہ نساء میں آئے گا، اس کے مطابق جو ہے وصیت، اس کے مطابق وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وراثت کی تقسیم میں لالچ سے بچائے اور شریعت کے مطابق اس کو تقسیم کرا کے اپنے ہاں مشرف فرمائے۔ آمین۔